افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ، 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا۔ کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے، ISPR نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ، کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلح افواج اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی مکمل طور پر تباہ۔ کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فورسز کو توپسر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان فوجی لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ منوجبہ کیمپ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، منوجبہ کیمپ 2 اور دورانی کیمپ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ جنوبی وزیرستان، انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ٹالی پوسٹ، برامچہ سیکٹر کی افغان شہیدان پوسٹ، جنڈور پوسٹ، دوران میلہ، ترکامان زئی اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹیں تباہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر پوسٹ مکمل تباہ۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر قومی قیادت یک زبان، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں و کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی اظہار تشویش، کہا طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملے اشتعال انگیزی ہیں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جارحیت کا آغاز دشمن نے کیا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا پاک فوج نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا افغان جارحیت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرت، دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، کہتے ہیں کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاک افغان جنگ میں ہم افواج پاکستان کے شانہ باشانہ کھڑے ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے۔ عوام نے کہا کہ ہماری جنگ قومیت یا کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب، فیصلہ آج ہوگا۔ سہیل آفریدی سمیت تمام اپوزیشن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI کی جانب سے سہیل آفریدی، جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نون لیگ کے سردار شاہجہاں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ نئے قائد ایوان کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ PTI کا 90 آزاد ارکان کی حمایت کے ساتھ پلڑا بھاری، وزارت اعلیٰ کے لیے 73 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی کی بلا مقابلہ کامیابی کے لیے نون لیگ اور ANP سے مدد طلب۔ PTI کے صوبائی صدر جنید اکبر خان کی قیادت میں وفد نے وفاقی وزیر امیر مقام سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ جنید اکبر نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب کرانا چاہتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بات اور مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے۔ جنید اکبر خان کی سربراہی میں وفد باچا خان مرکز بھی گیا۔ ANP رہنما میاں افتخار حسین نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں متعدد مقامات پر راستے کھول دیے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر بحال۔ ڈی چوک سمیت ریڈ زون مکمل طور پر سیل۔ سندھ میں احتجاج، دھرنوں اور ریلیوں پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی 1 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی۔ 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی۔ آئی جی سندھ کی سفارش پر صوبائی حکومت نے پابندی کا فیصلہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملبے سے مزید 117 لاشیں ملیں۔ کئی لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں جنہیں ایمبولینس اور سول ڈیفنس ٹیمیں نکال نہیں پائیں۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں 124 افراد اسپتالوں میں انتقال کر گئے۔ اسرائیلی بربریت سے غزہ میں اموات کی تعداد 67,806 تک پہنچ گئی۔ غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی دستخطی تقریب۔ مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ اجلاس میں 20 سے زیادہ ممالک کے رہنما شریک ہوں گے۔ شہباز شریف نے بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور یورپین کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا بھی تاریخی موقع پر موجود ہوں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا نفاذ، فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی جاری۔ ہزاروں فلسطینی اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں مقررہ حدود میں واپسی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کے قریبی جیلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ آج صبح یرغمالیوں کی رہائی شروع کی جائے گی۔ مصر میں اجلاس سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اگر امن منصوبہ ناکام ہوا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو وہ بھرپور مزاحمت کرے گی۔ ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل۔ آسٹریلیا کی بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست۔ آسٹریلیا نے 331 رنز کا ہدف 49 اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ وشاکھاپٹنم کے کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کی پوری ٹیم 49ویں اوور میں 330 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آسٹریلوی کپتان ایلسیا ہیلی نے 142 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ الیسے پیری 47 رن کے ساتھ ناقابل شکست رہیں۔ آسٹریلیا کے 4 میچ کھیل کے 7 پوائنٹس ہیں اور بھارت کے 4 میچ کے بعد 4 پوائنٹس ہیں۔ اور پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی آدھی ٹیم 199 رنز پر آؤٹ۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے۔ امام الحق 93 اور کپتان شان مسعود نے 76 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم 23 رن بنا کر چلتے بنے۔ اوپنر عبداللہ شفیق 2 رنز، سعود شکیل کھاتا کھلے بغیر پویلین لوٹ گئے۔ محمد رضوان 62 اور سلمان علی آغا 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔